السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوہ ہو کر بھائی کے گھر آنے کے بعد میرا دل ہر دن خوف اور تنہائی سے دھڑکتا تھا۔ بھابھی کے رویے نے گھر میں سکون چھین لیا۔ ایک دن کپڑے استری کرتے وقت بھابھی کا سوٹ جل گیا۔ بھابھی نے سوٹ دیکھتے ہی مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی اور گھر سے نکال دیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں سڑک پر اکیلی چلنے لگی۔ تبھی ایک گاڑی میرے سامنے رکی جس میں ایک میڈم بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میری زندگی کے کسی موڑ پر انسان اتنا تنہا بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بیوہ کا لفظ محض ایک معاشرتی ٹھپا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جیتی جاگتی عورت کو زندہ لاش میں تبدیل کر دینے کا نام ہے۔ میرے شوہر کی موت کو ابھی صرف 6 ماہ گزرے تھے، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جسے میں صدیوں سے اس ویرانے میں بھٹک رہی ہوں۔ وہ گھر جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی، جہاں کے در و دیوار میرے بچپن کے کہکہوں کے گواہ تھے، اب وہی گھر میرے لیے کیسا قید خانہ بن چکا تھا، جہاں سانس لینا بھی کسی جرم سے کم نہیں تھا۔ بھائی کے گھر واپسی میری مجبوری تھی، کیونکہ سسرال والوں نے شوہر کی موت کے بعد جائیداد کے جھگڑوں میں مجھے یوں بے دخل کیا جیسے میں وہاں کی کبھی مکین تھی ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ خون کا رشتہ مجھے پناہ دے گا، میرا بھائی راشد مجھے سینے سے لگا لے گا، مگر میں بھول گئی تھی کہ وقت اور بیویاں انسان کی فطرت بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ میرے بھائی کے گھر میں میری حیثیت اب ایک بہن کی نہیں بلکہ ایک ایسی نوکرانی کی تھی جس کی تنخواہ صرف 2 وقت کی روٹی اور ڈھیر سارے تانے تھے۔ ہر صبح کا آغاز میرے لیے ایک نئے خوف کے ساتھ ہوتا۔ سورج کی کرنیں میرے لیے امید نہیں بلکہ ذلت کا نیا پیغام لے کر آتی۔ میری آنکھ سب سے پہلے کھلتی، اس ڈر سے نہیں کہ کام رہ جائے گا، بلکہ اس خوف سے کہ اگر بھابھی جاگ گئیں اور ناشتہ تیار نہ ملا تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ شازیہ بھابھی، یہ وہ نام تھا جو اب میرے وجود پر کوڑوں کی طرح برستا تھا۔ مجھے یاد ہے جب راشد کی شادی ہوئی تھی، میں نے ہی شازیہ کو پسند کیا تھا، اس کے امیر گھرانے اور ظاہری رکھ رکھاؤ سے متاثر ہو کر۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس سانپ کو میں دودھ پلا رہی ہوں ایک دن وہی مجھے ڈس لے گا۔ وہ شازیہ جو شادی کے شروع میں مجھے آپی آپی کہتے نہیں تھکتی تھی، اب مجھے دیکھ کر یوں ناک بوں جھڑاتی تھی جیسے میں گھر کی گندگی ہوں۔ آج بھی معمول کے مطابق میں کچن میں کھڑی تھی، برتن دھوتے ہوئے میرے ہاتھ ٹھنڈے پانی سے شل ہو چکے تھے، لیکن میرے روح کے زخم ان ہاتھوں کی تکلیف سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ ابھی آخری برتن ریک پر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے شازیہ بھابھی کی کرخت آواز گونجی، ارے عالیہ، ابھی تک تم یہیں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں آج راشد کو آفس جلدی جانا ہے؟ پراٹھے ابھی تک توے پر نہیں چڑھے، سارا دن منحوسوں کی طرح منہ لٹکا کر کھڑی رہتی ہو، ہاتھ چلانے میں تو جیسے موت پڑتی ہے۔ ان کے لہجے میں جو زہر تھا وہ میرے دل کو چیر گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ اپنے ریشمی نائٹ گاؤن میں کھڑی تھی، چہرے پر بیزارگی اور آنکھوں میں نفرت تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، بھابھی بس آٹا گوندھ لیا ہے، ابھی ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ وہ پانی ختم ہو گیا تھا تو میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کرایا۔ بہانے مت بنایا کرو، مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے 100 بہانے ہیں تمہارے پاس۔ یہ مت بھولنا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں رہنا ہے تو کام کرنا پڑے گا، رانیوں کی طرح بیٹھ کر کھانے کا زمانہ گیا تمہارا۔ یہ جملہ میرا گھر ہے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جو کبھی ہمارا تھا، اب یہ صرف ان کا تھا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور آنسو ضبط کرتے ہوئے آٹے کی پرات کی طرف بڑھ گئی۔ خاموشی اب میرا واحد ہتھیار تھی، یہ شاید میری بے بسی کا دوسرا نام۔ کچھ دیر بعد راشد کچن میں آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر اس کے گلے لگ جاؤں، اسے بتاؤں کہ اس کی بیوی میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اسے بتاؤں کہ میں تھک گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں، لیکن راشد نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ سیدھا فریج کی طرف گیا، پانی کی بوتل نکالی اور شازیہ سے بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کی نظروں میں وہ اجنبیت تھی جس نے مجھے اندر سے مار ڈالا۔ ایک وہ وقت تھا جب راشد میری ہلکی سی آہ پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، اور ایک آج کا دن کہ میری سسکیاں بھی اس کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ وہ شازیہ کا غلام بن چکا تھا، یہ شاید وہ بھی مجھے بوجھ سمجھنے لگا تھا۔ یہ احساس کہ آپ اپنے ہی خون کے لیے بوجھ بن چکے ہیں موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر بھی میرا امتحان جاری رہتا تھا۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ کر
گرم گرم ناشتہ کرتے اور میں کچن کے دروازے پر کھڑی ان کی ضرورتوں کا انتظار کرتی۔ شازیہ اکثر جان بوجھ کر مجھے آوازیں دیتی، عالیہ نمک کم ہے، عالیہ چائے ٹھنڈی ہے، اسے دوبارہ گرم کرو۔ میں ایک مشینی انداز میں بھاگتی رہتی۔ جب وہ لوگ ناشتہ کر کے اٹھ جاتے تو بچی کچی ٹھنڈی روٹی اور پلیٹوں میں بچا ہوا سالن میرا نصیب ہوتا۔ شروع میں میرا حلق نوالا نگلنے سے انکار کر دیتا تھا۔ میں گھنٹوں بھوکی رہتی تھی، لیکن پیٹ کی آگ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ میں نے بھی اپنی انا کو مار کر بچا ہوا کھانا سیکھ لیا تھا۔ کبھی کبھی کھاتے وقت مجھے اپنا ماضی یاد آتا۔ میرے شوہر کے گھر میں میرا کیا مقام تھا۔ میرے اشاروں پر نوکر دوڑتے تھے، میں مہنگے ترین کپڑے پہنتی تھی اور اپنی مرضی کی مالکہ تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں بھی اپنے وقت میں شاید بہت مغرور تھی۔ کیا میں نے بھی کبھی کسی کے ساتھ ایسا رویہ رکھا تھا؟ کیا یہ سب میرے لیے کسی کیے کی سزا ہے؟ میرے ذہن میں دھندلی سی تصویریں ابھرتیں، لیکن میں جھٹک دیتی۔ انسان اپنی غلطی ماننے میں بہت دیر کر دیتا ہے۔ اس دن دوپہر کو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ شازیہ کو کوئی دوست شام کو آنے والی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ گھر کا کونا کونا چمک رہا ہو۔ اس نے مجھے صفائی کا حکم دیا اور خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فون پر گپ شپ کرنے لگی۔ میں جھاڑو ہاتھ میں لیے پورے گھر کی گرد صاف کر رہی تھی، لیکن میرے دل کا گرد کون صاف کرتا؟ کمر جھک کر دوہری ہو چکی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، لیکن رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم صاف کرتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ یہ امی ابو اور ہم دونوں بہن بھائیوں کی تصویر تھی۔ ہم کتنے خوش تھے اس میں۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے اور ایک قطرہ تصویر کے شیشے پر گر گیا۔ میں نے جلدی سے دوپٹے سے اسے صاف کیا کہ کہیں شازیہ نہ دیکھ لے، ورنہ وہ کہے گی کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں۔ شام ہوتے ہوتے میری ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ بھوک سے برا حال تھا، کیونکہ دوپہر کو شازیہ نے یہ کہہ کر کھانا نہیں دیا تھا کہ کام ختم کرو پھر ملے گا، پیٹ بھر کر تم سے کام نہیں ہوتا۔ جب شام کو اس کی دوست آئی تو مجھے کونے میں بیٹھنے کا حکم ملا۔ میں اپنے ہی کمرے میں، جو دراصل ایک سٹور روم تھا، سمٹ کر بیٹھ گئی۔ مہمانوں کے کہے میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور میں اندھیرے میں گھٹنوں میں سر دیے اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور شازیہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے جھوٹے برتنوں کی ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے زور سے زمین پر رکھی اور بولی، اٹھو، یہ برتن دھو لو اور سن لو، کل رات میرے بھائی کی منگنی کی تقریب ہے، بہت سے مہمان آئیں گے۔ مجھے میرا وہ میرون سوٹ استری چاہیے جو میں نے پچھلے ہفتے خریدا تھا۔ خبردار جو اس پر ایک بھی شکن باقی رہی، اور ہاں، کل تم سامنے نہیں آؤ گی۔ تمہاری یہ رونے والی صورت دیکھ کر مہمانوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کچن میں رہ کر سارا انتظام سنبھالنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ میں نے ٹرے اٹھائی اور سنک کی طرف بڑھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، شاید کمزوری کی وجہ سے، یا شاید ذلت کے احساس کی وجہ سے۔ رات کے کھانے میں مجھے صرف دال اور ایک سوکھی روٹی ملی۔ میں نے لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالا تو وہ حلق میں پھنسنے لگا۔ آنسوؤں کا نمکین پانی دال میں مل گیا تھا۔ میں نے سوچا، کیا میری پوری زندگی اب ایسے ہی گزرے گی؟ کیا میں اسی گھر میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی؟ باہر راشد اور شازیہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھے اور میں تنہائی کے جہنم میں جل رہی تھی۔ میں نے راشد کو کئی بار بتانے کی کوشش کی تھی کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن اس نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی پیسے نہیں ہیں، فضول خرچ مت کرو، جبکہ شازیہ کے میک اپ اور کپڑوں پر ہزاروں اڑائے جاتے تھے۔ یہ دوہرا معیار میرے دل کو چھلنی کر دیتا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پنکھے کی چرچراہٹ اس خاموشی میں اور بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ذہن بن جاتا ہے۔ طرح طرح کے وسوسے، ماضی کی یادیں، مستقبل کا خوف۔ مجھے رہ رہ کر وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میں بھی اس طرح کی تقریبات میں مرکز نگاہ ہوا کرتی تھی۔ میں کس قدر فخر سے چلتی تھی۔ مجھے اپنے حسن اور دولت پر کتنا ناز تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے ایک سوٹ استری کرنے کے لیے بھی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل کا دن میرے لیے بہت بھاری ہونے والا تھا۔ میں جانتی تھی کہ کام کا بوجھ مجھ پر لا دیا جائے گا اور ذرا سی غلطی پر مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
ایک انجانا خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ شاید قدرت میرے لیے کوئی نیا امتحان تیار کر رہی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بس آنکھیں بند کیے میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا تو میرے دن پھیر دے یا مجھے اپنے پاس بلا لے۔ لیکن موت بھی اتنی آسانی سے کہاں آتی ہے؟ یہ تو ان کو آتی ہے جو جینا چاہتے ہیں۔ جو مرنا چاہیں زندگی ان سے چمٹ جاتی ہے۔ کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ ہوئی۔ شاید راشد پانی پینے اٹھا تھا۔ میرا دل چاہا جا کر اس کے پیر پکڑ لوں اور کہوں بھائی مجھے اس جہنم سے نکال دو، مجھے کہیں بھی بھیج دو، کسی اولڈ ہوم، کسی یتیم خانے، بس یہاں مت رکھو۔ شازیہ کی یہ نفرت بھری نگاہیں مجھے پل پل مارتی ہیں، لیکن میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ میری ہمت جواب دے چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری فریاد صدا بس صحرا ثابت ہوگی۔ کل کیا ہوگا؟ اور وہ مہرون سوٹ، شازیہ کی دھمکی، مجھے کیا خبر تھی کہ وہ بے جان کپڑا کل میری زندگی کا رخ موڑنے والا تھا، مجھے ایک ایسی سڑک پر لا کر کھڑا کرنے والا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابھی تو بس خوف تھا، تنہائی تھی اور ایک لمبی کالی رات تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج میرے لیے کوئی نئی امید نہیں بلکہ ایک مشقت کا ایک نیا پہاڑ لے کر طلوع ہوا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا جیسے کوئی جنگ چھڑ گئی ہو۔ شازیہ کے میکے والے اور کچھ خاص سہیلیاں آج شام کی تقریب میں مدعو تھیں، اس لیے گھر کا ماحول کسی آتش فشاں کی طرح گرم تھا۔ شازیہ صبح سے ہدایات جاری کر رہی تھی اور اس کی آواز کی تیزی میرے اعصاب پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ ناشتہ بنانے سے لے کر گھر کی ڈسٹنگ تک اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری تک میں ایک مشین کی طرح چل رہی تھی۔ میرے پاؤں سوج چکے تھے، پیٹ میں بھوک کے مروڑ اٹھ رہے تھے، کیونکہ کل رات کی آدھی روٹی کے بعد میرے حلق سے پانی کے سوا کچھ نہیں اترا تھا، مگر آج رکنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شازیہ کا موڈ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید کسی چیز کی کمی تھی، یہ شاید اسے میری موجودگی ہی زہر لگ رہی تھی۔ دوپہر کے 3 بجے جب میں کچن میں برتن سمیٹ کر باہر نکلی تو شازیہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گہرا مہرون رنگ کا مخملی سوٹ تھا جس پر سنہری کام ہوا تھا۔ وہ سوٹ واقعی بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ اس کی چمک دمک بتا رہی تھی کہ یہ ہزاروں روپے کا ہے۔ شازیہ نے وہ سوٹ میری طرف بڑھایا اور انتہائی سخت لہجے میں بولی، عالیہ اسے استری کر دو اور خبردار کان کھول کر سن لو، یہ 50,000 کا سوٹ ہے، اس پر ذرا سا بھی داغ نہیں آنا چاہیے۔ استری کا ٹیمپریچر دھیان سے رکھنا، اگر اس سوٹ کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ سوٹ تھام لیا۔ مخمل کا کپڑا میرے کھردرے ہاتھوں کو چھوا تو مجھے اپنی بدحالی کا اور بھی شدت سے احساس ہوا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور استری والے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کمرہ چھوٹا اور گھٹن زدہ تھا، وہاں ہوا کا گزر کم تھا۔ میں نے استری کا پلگ لگایا اور زمین پر بچھی ہوئی چادر پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا، شاید کمزوری اور حبس کی وجہ سے۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ سوٹ کو استری کرنا کسی پل صراط سے گزرنے سے کم نہیں تھا۔ مخمل کا کپڑا بہت نازک ہوتا ہے، ذرا سی غفلت سے چپک سکتا ہے۔ میں نے قمیض کو الٹا کر کے استری کرنا شروع کیا۔ گرم بھاپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور پسینہ میری پیشانی سے بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا۔ ہر لمحہ مجھے شازیہ کی دھمکی یاد آ رہی تھی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ قمیض استری ہو گئی تو میں نے شلوار اٹھائی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، کمزوری اب میرے وجود پر حاوی ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے چکر سا آیا، سب کچھ دھندلا گیا، میرا سر گھومنے لگا۔ وہ صرف ایک لمحے کی غفلت تھی، صرف 1 سیکنڈ کے لیے میری آنکھیں بند ہوئیں اور میرا توازن بگڑ گیا۔ میرا ہاتھ استری کے ہینڈل پر تھا، لیکن استری کا گرم نچلا حصہ براہ راست قمیض کے دامن پر جا لگا۔ جو اب تک میں سنبھلی، استری کو پیچھے ہٹایا، فضا میں کپڑے کے جلنے کی تیز اور ناگوار بو پھیل گئی تھی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے قمیض کو دیکھا، وہاں عین سامنے کے دامن پر استری کا گہرا سیاہ نشان چھپ چکا تھا۔ مخمل جل کر سکڑ گئی تھی
اور وہ خوبصورت سنہری کڑھائی سیاہ راکھ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرے ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنے لگا۔ میں نے کپڑے کو رگڑ کر صاف کرنے کی کوشش کی، مگر جلا ہوا داغ بھلا کیسے مٹ سکتا تھا؟ یہ داغ کپڑے پر نہیں، میری قسمت پر لگ چکا تھا۔ خوف نے میرے پورے جسم کو جکڑ لیا۔ میں جانتی تھی کہ اب جو طوفان آئے گا وہ مجھے بہا لے جائے گا۔ میں وہیں بنی بیٹھی رہی۔ میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ ابھی میں صدمے سے نکلی بھی نہیں تھی کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ جلنے کی بو باہر تک پہنچ چکی تھی۔ شازیہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی ناک سکڑی ہوئی تھی، جیسے وہ بو سونگھ رہی ہو۔ یہ کیسی بو آ رہی ہے عالیہ؟ اس نے پوچھا، اور پھر اس کی نظر میرے سامنے پڑے ہوئے سوٹ پر گئی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ خاموشی رہی، ایسی خاموشی جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے۔ پھر شازیہ کی جو چیخ نکلی، اس نے گھر کی چھت ہلا دی۔ میرا سوٹ! تم نے میرا 50,000 کا سوٹ جلا دیا! وہ پاگلوں کی طرح میری طرف لپکی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھابی خدا کے لیے معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، مجھے چکر آ گیا تھا، لیکن وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونج میرے کانوں میں سیٹیاں بجانے لگیں، میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، دوسرا تھپڑ دوسری طرف سے پڑا۔ حرام خور عورت! منحوس، تجھے میں نے پہلے ہی کہا تھا دھیان رکھنا، لیکن تیرے اندر تو جلن بھری ہوئی ہے۔ تو چاہتی نہیں تھی کہ میں یہ سوٹ پہنوں، تو نے جان بوجھ کر جلایا ہے اسے۔ وہ چیخ رہی تھی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں درد سے کراہ رہی تھی۔ میرے آنسو میرے گالوں پر بہہ رہے تھے، جو تھپڑوں کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے۔ نہیں بھابی، اللہ کی قسم، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں تو… میری آواز گھٹ گئی جب اس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ شور سن کر راشد بھائی بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھے اور شاید تیار ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ شازیہ نے جلا ہوا سوٹ ان کے سامنے لہرایا۔ دیکھو اپنی اس لاڈلی بہن کے کارنامے، میرا سب سے مہنگا سوٹ جلا کر راکھ کر دیا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی آج، اس نے میری خوشی برباد کر دی۔ یہ ڈائن ہے، ڈائن۔ شازیہ کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ میں نے امید بھری نظروں سے راشد بھائی کی طرف دیکھا۔ میرا چہرہ سوج رہا تھا، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور میں زمین پر پڑی کانپ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ بھائی آگے بڑھیں گے، شازیہ کو روکیں گے، کہیں گے کوئی بات نہیں، کپڑا ہی تو ہے، بہن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لیکن راشد نے جلے ہوئے سوٹ کو دیکھا، پھر شازیہ کے غضبناک چہرے کو، اور آخر میں مجھے۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں، بیزاری تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ تم دھیان سے کام نہیں کر سکتی تھی عالیہ؟ تمہیں پتا ہے شازیہ کتنی حساس ہے اپنے کپڑوں کے معاملے میں؟ اس کے ان سرد الفاظ نے مجھے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف دی۔ میرا اپنا بھائی، میرا خون، میری حالت دیکھ کر بھی اس کپڑے کے لیے افسردہ تھا۔ شازیہ نے راشد کی خاموشی کو شے سمجھا۔ وہ آگے بڑھی اور میرا بازو پکڑ کر مجھے گھسیٹنا شروع کیا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ میں اس منحوس سائے کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت صبر کر لیا، بہت پال لیا تمہیں، اب بس۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لاؤنج سے گزار کر صحن کی طرف لے گئی۔ میں نے پاؤں رگڑے، میں نے منتیں کی، بھابی خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رات ہونے والی ہے، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، میں ساری عمر آپ کی غلامی کروں گی، تنخواہ بھی نہیں لوں گی، بس مجھے چھت سے محروم نہ کریں۔ میں نے راشد کو پکارا، راشد بھائی خدا کے لیے بھابی کو روکیں، میں آپ کی بہن ہوں، امی ابو کی نشانی ہوں، مجھے یوں مت نکالیں۔ لیکن راشد اپنی جگہ سے نہیں ہلا، وہ سر جھکائے کھڑا رہا جیسے وہ کوئی پتلا ہو، جیسے اس کے کانوں میں میری چیخیں پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دل مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ بھائی کا یہ رویہ میری موت تھی۔ شازیہ نے مجھے مین گیٹ تک گھسیٹا۔ گیٹ کھول کر اس نے مجھے پوری قوت سے باہر دھکا دیا۔
میں منہ کے بل سخت کنکریٹ کے فرش پر گری۔ میرے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئیں، لیکن جسمانی درد اس روحانی اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ دوبارہ اس گھر کا رخ مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی، جاؤ جا کر مرو کہیں۔ شازیہ نے یہ آخری جملہ کہا اور گیٹ زور سے بند کر دیا۔ لوہے کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز کسی دھماکے کی طرح گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں سڑک پر اکیلی پڑی تھی، میرے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی، دوپٹہ آدھا کندھے پر اور آدھا زمین پر تھا۔ میرے گھر کا دروازہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں نے حسرت سے اس بند دروازے کو دیکھا۔ اندر روشنی تھی، زندگی تھی، شاید اب وہاں سکون ہو جائے گا، کیونکہ منحوس عالیہ وہاں نہیں تھی۔ میں آہستہ آہستہ اٹھی، میرا پورا جسم درد کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ خوف مجھے گھیرے ہوئے تھا۔ رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، سڑک سنسان تھی۔ میں جو کبھی اکیلے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے سے ڈرتی تھی، آج کھلے آسمان کے نیچے اجنبی سڑک پر تنہا تھی۔ میں کدھر جاؤں گی؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ میرے میکے والے مجھے چھوڑ چکے تھے، سسرال والے پہلے ہی منہ موڑ چکے تھے۔ دنیا اتنی بڑی تھی مگر میرے لیے اس میں 2 گز زمین بھی نہیں تھی۔ میں بے مقصد چلنے لگی، ننگے پاؤں سڑک کی کنکریوں پر پڑ رہے تھے، ہر قدم پر تکلیف ہوتی تھی، مگر میں چلتی رہی۔ آنسو خشک ہو چکے تھے، اب صرف ایک ویرانی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے لیے باپ کا گھر اور پھر شوہر کا گھر ہی کل کائنات ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں چھین لیے جائیں تو عورت کچرے کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ یہی احساس مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے لگی سٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں میرا سایہ مجھ سے بھی زیادہ طویل اور تنہا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا، کیا میں کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں کہ صحیح ختم ہو جائے؟ بھوک، پیاس، ذلت، بے گھر ہونا، ان سب سے نجات کا بس ایک ہی راستہ تھا، موت۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سر چکرا رہا تھا۔ ابھی میں اس کیفیت میں تھی، موت کی خواہش اور زندگی کی تلخی کے درمیان معلق، کہ پیچھے سے ایک گاڑی کی تیز روشنی میرے وجود پر پڑی۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ گاڑی میرے قریب آ کر دھیمی ہوئی، پھر میرے بالکل برابر آ کر رک گئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ رات کے اس پہر سنسان سڑک پر ایک اکیلی عورت کے پاس گاڑی کا رکنا کسی نئے عذاب کا پیش خیمہ ہو سکتا تھا۔ میں سہم کر وہیں جم گئی۔ اپنی عزت کے خوف نے موت کی خواہش کو دبا دیا۔ گاڑی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے سرک رہا تھا، اور مجھے کیا خبر تھی کہ اس شیشے کے پیچھے میرا ماضی، میرا مکافات عمل میرا انتظار کر رہا ہے۔ گاڑی کا شیشہ پوری طرح نیچے ہو چکا تھا، اور اندر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرے پسینے سے شرابور وجود کو چھوا، مگر میری نظریں سامنے بیٹھی اس خاتون کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں جس نے سیاہ چشمہ اتار کر مجھے دیکھا تھا۔ اس لمحے وقت تھم گیا۔ سڑک کا شور، ہوا کی سرسراہٹ، میرے اپنے دل کی دھڑکن، سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ چہرہ، وہ شناسا آنکھیں جن میں کبھی بے انتہا محبت اور عاجزی ہوا کرتی تھی، آج ان میں وقار اور ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میرے خشک حلق سے بمشکل ایک نام نکلا، رانیہ۔ جی ہاں، یہ رانیہ تھی، میرے بھائی راشد کی منگیتر، جسے 5 سال پہلے میں نے ہی ذلیل کر کے، غریب اور کمتر کہہ کر گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا۔ مجھے وہ دوپہر یاد آ گئی جب رانیہ میرے پیروں میں گر کر رو رہی تھی کہ عالیہ آپی، میرا تماشا مت بنائیں، میں راشد سے محبت کرتی ہوں، ہماری منگنی مت توڑیں۔ اور میں نے حقارت سے اپنا پاؤں چھڑوا کر کہا تھا، محبت پیٹ نہیں بھرتی رانیہ، تم لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہو اور خواب میرے بھائی کے دیکھ رہی ہو۔ تمہاری حیثیت نہیں ہے ہمارے خاندان میں شامل ہونے کی۔ جاؤ اور اپنے جیسی اوقات والوں میں رشتہ ڈھونڈو۔ آج وہی رانیہ کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھی تھی، اور میں عالیہ ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں میں سڑک کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ منظر مکافات عمل کی زندہ تصویر تھا۔ رانیہ نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک تضحیک نہیں تھی بلکہ ایک گہرا دکھ اور حیرت تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھ جاؤ عالیہ آپی۔ اس کے لہجے میں وہی پرانا ادب تھا جس نے مجھے شرمندگی سے زمین میں گاڑ دیا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ جاؤں۔ میں اس کا سامنا کیسے کر سکتی ہوں؟
جس لڑکی کا دل میں نے شیشے کی طرح توڑا تھا، آج وہی میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے آئی تھی۔ میں ہچکچائی مگر اس نے دوبارہ نرمی سے کہا، رات بہت ہو گئی ہے، یہ سڑک محفوظ نہیں ہے، پلیز بیٹھ جائیں۔ میں کسی مجرم کی طرح سر جھکائے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا ماحول پرسکون اور معطر تھا، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے اپنی میلی کچیلی حالت اور گاڑی کی سفید پوشش کا تضاد کاٹ رہا تھا۔ راستے بھر خاموشی رہی، ایسی خاموشی جو ہزاروں الفاظ سے زیادہ بوجھل تھی۔ میں چوری چھپے رانیہ کو دیکھتی رہی۔ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی، اس کے انداز میں ایک بزنس وومن کا اعتماد تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں پوچھا، نہ تانا دیا، نہ سوال کیا۔ گاڑی کالی شان بنگلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، جس کی شان و شوکت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ وہ زندگی تھی جو کبھی میرا خواب تھی اور جسے پانے کے لیے میں نے رانیہ کو راشد کی زندگی سے نکالا تھا تاکہ راشد کی شادی شازیہ جیسی امیر لڑکی سے ہو سکے۔ قدرت نے کیسا عجیب کھیل کھیلا تھا۔ جس دولت کے لیے میں نے ظلم کیا، وہ دولت رانیہ کے قدموں میں تھی، اور جس بھائی کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اس کے گھر سے مجھے دھکے ملے۔ رانیہ مجھے اندر لے گئی۔ ملازم دوڑتے ہوئے آئے، اس نے انہیں اشارہ کیا اور مجھے گیسٹ روم میں لے جایا گیا۔ پہلے آپ نہا لیں اور کپڑے بدل لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے الماری سے ایک قیمتی جوڑا نکال کر دیا۔ میں واش روم میں گئی تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور ماتھے پر شازیہ کے دیے ہوئے زخم کا نشان تھا۔ میں نہا کر باہر نکلی تو میز پر گرم کھانا لگا ہوا تھا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا، لیکن نوالا حلق سے اتر نہیں رہا تھا۔ رانیہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ جب میں کھا چکی تو اس نے پانی کا گلاس میری طرف بڑھایا اور آخر کار بولی، کیسی ہیں آپ عالیہ اپی؟ اور یہ حالت، راشد کہاں ہے؟ اس کے سوال نے میرے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ میں نے سب کچھ اگل دیا، شازیہ کا ظلم، راشد کی بے حسی، وہ جلا ہوا سوٹ، وہ تھپڑ، اور وہ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا جانا۔ میں بچوں کی طرح رو رہی تھی اور رانیہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب میں چپ ہوئی تو اس نے گہری سانس لی اور کہا، جانتی ہیں اپی، جس دن آپ نے مجھے گھر سے نکالا تھا، میں بھی اسی طرح سڑک پر روتی ہوئی گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میرا خدا سو گیا ہے، لیکن وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے مجھے ٹھوکروں سے اٹھایا اور محنت کا راستہ دکھایا۔ میں نے بوتیک کا بزنس شروع کیا، دن رات ایک کر دیے، اور آج میں شہر کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر ہوں۔ اور راشد، اس نے پیسے کے لیے مجھ سے منہ موڑا تھا نا، آج اسی پیسے نے اسے اور آپ کو برباد کر دیا۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر ان کی تاثیر خنجر جیسی تھی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، میں بہت بڑی گناہگار ہوں۔ یہ شازیہ کا ظلم نہیں، یہ میرا اپنا بویا ہوا میں نے کاٹا ہے جو مجھے مل رہا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ نے مجھے اسی کی سزا دی ہے۔ رانیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا اپی، کیونکہ اگر آپ مجھے دھکا نہ دیتی تو میں کبھی اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں، قدرت کا نظام انصاف بہت سخت ہے۔ آپ نے جو بیج بویا وہی فصل کاٹی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر گیٹ پر شور سنائی دیا۔ چوکیدار اندر آیا اور بولا، میڈم، کوئی راشد اور شازیہ نامی میاں بیوی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کی بہن یہاں ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ شازیہ مجھے لینے آئی ہے یا مزید ذلیل کرنے؟ رانیہ کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا۔ انہیں اندر بلاؤ، اس نے حکم دیا۔ چند لمحوں بعد راشد اور شازیہ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ شازیہ کی نظریں پورے گھر کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور حیرت ملی ہوئی تھی۔ راشد نظریں جھکائے ہوئے تھا، شاید اسے پتہ چل چکا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ جیسے ہی راشد کی نظر رانیہ پر پڑی، وہ پتھر کا ہو گیا۔ رانیہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ رانیہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، وہ وقار کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جی راشد صاحب، رانیہ، وہی غریب رانیہ جس کی اوقات آپ کے گھر کے برتن دھونے کی بھی نہیں سمجھی گئی تھی۔ شازیہ فوراً بولی، او تو یہ تم ہو، بڑی امیر ہو گئی ہو، سنا ہے ہماری نوکرانی تمہارے پاس بھاگ کر آئی ہے، اسے واپس کرو، اس نے میرا نقصان کیا ہے، اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ رانیہ نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ قیمت؟ شازیہ بی بی، قیمت تو تم لوگ چکا رہے ہو۔
तुमने एक बेवा, एक यतीम को घर से निकालकर सोचा कि तुम जीत गई। देखो आज तुम कहाँ खड़ी हो और वो कहाँ है। ये आलिया मेरी मेहमान है। और खबरदार जो उससे ऊंची आवाज में बात की। राशिद आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावा था, या शायद रानिया की दौलत देखकर लालच जाग उठा था। रानिया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है, मैं तो मजबूर था। बहन के हाथों। आलिया चलो घर चलते हैं, ये हमारा जाती मामला है। मैंने राशिद की तरफ देखा। कल तक जो मुझे बोझ समझ रहा था, आज रानिया के सामने मुझे बहन कह रहा था। मैं अपनी जगह से उठी। मेरे अंदर एक नई ताकत जाग उठी। नहीं राशिद भाई, मेरी आवाज में ऐसी मजबूती थी जो पहले कभी नहीं थी। मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहां मेरी इज्जत एक पुराने सूट से भी कम हो। तुमने कल मुझे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था। आज अगर रानिया ना होती तो मैं शायद मर चुकी होती। मेरा तुमसे और शाजिया से अब कोई रिश्ता नहीं है। शाजिया चिल्लाई, तो रहो यहां, हमें भी शौक नहीं है तुम्हें पालने का। चलो राशिद। लेकिन रानिया ने उन्हें रोका। एक मिनट, जाते जाते ये सुन लो राशिद, तुमने दौलत के लिए मोहब्बत बेची थी। आज देख लो, दौलत मेरे कदमों में है और तुम एक ऐसी औरत के गुलाम हो जो मैं तुम्हें सुकून का एक सांस नहीं लेने देती। और आलिया आपी अब मेरे साथ रहेंगी, नौकरानी बनकर नहीं बल्कि इस घर की फर्द बनकर, क्योंकि मैं जानती हूं कि अपनों के ठुकराए हुए लोगों का दर्द क्या होता है। राशिद और शाजिया के पास कहने को कुछ नहीं था। वो जलील होकर सर झुकाए वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद मैं रानिया के गले लगकर बहुत रोई। उस रात मुझे समझ आया कि मकफात अमल सिर्फ सजा का नाम नहीं बल्कि इस्लाह का नाम है। अल्लाह ने मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए फर्श से लगाया और फिर रानिया के जरिए दोबारा थामा, ताकि मैं जान सकूं कि आजिज़ी में कितनी ताकत है। मैंने फैसला किया कि अब मैं रानिया के साथ मिलकर उसके फलाही कामों में हाथ बटाऊंगी। उन औरतों की मदद करूंगी जिन्हें समाज ठुकरा देता है। मेरी जिंदगी का वो स्याह बाब बंद हो चुका था, लेकिन उसके जख्मों ने मुझे एक नया इंसान बना दिया था। अब मैं वो आलिया नहीं थी जो कपड़ों और जेवरात पर इतराती थी। अब मैं वो आलिया थी जो जानती थी कि इज्जत रेशम और कम ख्वाब में नहीं बल्कि दूसरे इंसान को इज्जत देने में है। मेरे भाई का घर मेरे लिए जहन्नुम साबित हुआ, लेकिन इस जहन्नम ने मुझे जन्नत का रास्ता दिखाया। ये थी मेरी कहानी, तकब्बुर से आजिज़ी तक और जुल्म से मकफात अमल तक का सफ़र, जो मुझे हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।